ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تبارک بالقرآن فإنه کلام اللہ وخرج منہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے بے انتہا کرم کا، محبت کا، شفقت کا، عنایت کا معاملہ کیا۔ اس نے ہم ناپاکوں کو، نافرمانوں کو، باغیوں کو، سرکشوں کو دارالعلوم رشیدیہ کے اس سالانہ پروگرام میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حاضر ہونے کو، مل بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے، اور دعا کیجیے اللہ ہم سب کی حاضری کو ہماری مغفرت کا سبب و ذریعہ بنا دے۔ میں دارالعلوم رشیدیہ کے تمام ذمہ داروں، خاص طور سے الحاج عبدالرشید صاحب اور الحاج محمد جاوید صاحب، ان کو، پورے اساتذہ کو، ناظم صاحب کو مبارکبادی دیتا ہوں۔ انہوں نے یہاں کیچڑ میں کنول کھلایا۔ مور کو کسی چمن کی ضرورت نہیں ہوتی، مور جہاں پر پھیلا دیتا ہے وہ جگہ چمن بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ ان کی نسلوں کو قبول فرمائے۔ دو تین باتیں بتا کے میں اپنی بات ختم کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے، عصبیت، علاقیت، قومیت، عصبیت، علاقیت، قومیت یہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا۔ عصبیت کے کیا معنی؟ میں کرناٹک کا، یہ بنگال اور بہار کے، میں گجرات کا ہوں اور یہ فلاں علاقے کے ہیں، میں فلاں قوم کا ہوں اور یہ فلاں قوم کے ہیں، یہ عصبیت حرام ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حضور نے ارشاد فرمایا، کائنات کے سردار اللہ کے حبیب ساقی کوثر نے فرمایا، جو عصبیت کے لیے لڑے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، جو عصبیت کی دعوت دے گا، قوم کی طرف بلائے گا، دین کی طرف نہیں بلائے گا، اسلام کی طرف نہیں بلائے گا، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا، جو یہ کہتے کہتے مر گیا کہ میری قوم، میرا خاندان، میرا علاقہ، اور یہ کہتے کہتے مر گیا کہ میرا گاؤں اور میرے ماں باپ، یہ کہتے کہتے مرا، حضور نے فرمایا اس کا ہم میں سے کوئی حصہ نہیں۔ مرے گا وہ حضور کی امت میں نہیں اٹھایا جائے گا، مرے گا وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ عصبیت بری بلا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ سنو، تم کو اللہ تعالیٰ نے ایک ماں حوا اور ایک باپ سے پیدا کیا، تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو۔ جب آدم حوا دنیا میں اترے اور 40 سال کے بعد دونوں کا ملاپ ہوا، پھر ان دونوں سے اولاد ہوئی اور اولاد بڑی، تو اللہ تعالیٰ نے علاقے بنائے، خاندان بنائے، اس لیے بنائے یہ پہچان کے لیے۔ اللہ فرما رہے، اللہ کے پاس تو تقوی والے مکرم اور محترم ہیں۔ فضیلت ان کی ہے جن کی زندگیوں میں تقوی ہوگا، وہ کہیں کا پیدا ہو، کہیں کا رہنے والا ہو، اگر اس کی زندگی میں تقوی ہے تو وہ اللہ کے نزدیک مکرم ہے۔ اس آیت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یہ آیت فتح مکہ کے موقع پہ نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالا گیا۔ بھئی حضرت تشریف لا رہے ہیں، آپ اٹھ کے ایک مرتبہ استقبال کیجیے۔ آپ کی اولاد، مکہ مکرمہ وہ جگہ جہاں رسول اللہ دنیا میں تشریف لائے، مکہ مکرمہ سے آپ کو نکالا گیا اور آپ کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا۔ آپ مکہ چھوڑ کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور 10 سال آپ مدینہ منورہ میں رہے۔ جب مکہ فتح ہوا، 10,000 صحابہ کے ساتھ آپ فاتحان مکہ، فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ جب آپ مکہ میں داخل ہوئے، بھئی اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ، اپنی جگہ، فاتحانہ شان کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے۔ آپ حرم شریف میں گئے، آپ نے حرم سے سارے بتوں کو نکالا اور آپ نے حرم شریف میں اذان دینے کے بارے میں اعلان کیا کہ آج حرم میں اذان ہوگی، پہلی اذان ہوگی حرم شریف میں، اسلام کے بعد کی پہلی اذان۔ آپ نے تلاش کیا
حضرت علی کی خواہش تھی اذان میں دوں، حضرت عمر چاہتے تھے پہلی اذان کا شرف مجھے حاصل ہو، حضرت ابوبکر کی تمنا تھی آج اذان میں دوں، آج مکہ مکرمہ فتح ہوا، حضور نے تلاش کیا، صحابہ نے پوچھا آپ کس کو تلاش کر رہے ہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا بلال کو بلاؤ، حضرت بلال کو بلایا گیا، آپ نے حضرت بلال سے کہا بلال مکہ میں پہلی اذان تم دو گے، حضرت بلال رو بلایا اور بلال سے کہا بلال تم خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے میں غلام ابن غلام، نہ میں مکہ کا ہوں نہ میں مدینہ کا ہوں، اے اللہ کے نبی میں تو غلامی کی زندگی گزارتا تھا، یہ تو اسلام نے عزت دیا، آپ کا دامن میں نے تھاما، اب میں کیسے اذان دے سکتا ہوں؟ حضور نے فرمایا بلال تم کو اذان دینا پڑے گا، حضرت بلال نے کہا اللہ کے نبی میں اذان نہیں دے سکتا، حضور نے فرمایا بلال نبی کا حکم نہیں مانو گے، نبی کہہ رہے ہیں تمہیں اذان دینا پڑے گا، حضرت بلال خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھنے لگے، سیڑھی نہیں تھی، حضور نے اپنا کندھا پیش کیا، حضرت بلال کو اپنے کندھے پہ کھڑا کیا اور خانہ کعبہ کی چھت پہ پہنچایا، حضرت بلال کبھی اپنے پیروں کو دیکھتے، کبھی رسول اللہ کے کندھے کو دیکھتے، کبھی خانہ کعبہ کی عظمت کو دیکھتے رو پڑتے اور یوں کہتے اللہ کے نبی اسلام نے مجھے کتنی عزتوں سے بخشا، حضرت بلال نے اذان دیا خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھ کے، تو مکہ کے جو قریش تھے حارث ابن ہشام وہ برا بھلا کہنے لگا اور یوں کہنے لگا ارے دیکھو بلال یہ غلام تھا، گھسیٹا جاتا تھا، اس کی کوئی عزت نہیں تھی، اس کو مکہ پہ چڑھ کے اذان دلوایا گیا، اس کو مکہ پہ چڑھ کے اذان دلوایا گیا، ہماری کوئی عزت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو، مکرم اللہ کے نزدیک وہ ہے جس کی زندگی میں تقویٰ۔ یہ عصبیت حضور نے فرمایا عصبیت غلاظت کی طرح ہے، سنو میرے بھائیو عصبیت غلاظت کی طرح ہے، ایک حدیث میں فرمایا عصبیت غلاظت کے کیڑے کی طرح ہے، عصبیت غلاظت کے کیڑے کی طرح ہے، کیڑا غلاظت میں پیدا ہوتا ہے، غلاظت میں پلتا اور بڑھتا ہے اور غلاظت میں مرتا ہے، جن کے ذہنوں میں عصبیت ہوتی ہے وہ غلاظت کے کیڑے کے مانند ہے۔ حضور نے فرمایا جو عصبیت پہ مرے گا وہ ہم میں سے نہیں ہوگا، حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم میں سے عصبیت کو ختم کر دے۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی بات کہا، فرمایا لوگ یہ سمجھتے ہیں نماز عبادت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں روزہ عبادت ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت عبادت ہے، یقیناً عبادت ہے، لیکن فرمایا سب سے بڑی عبادت یہ ہے اپنی زبان دوسروں کے بارے میں محفوظ رکھو، زبان کو گندا مت کرو، اپنی زبان دوسروں کے بارے میں محفوظ رکھو۔ فرمایا بہت سارے رات کی عبادت کرنے والے، تہجد گزار، دن میں روزہ رکھنے والے، کل قیامت کے دن اپنی زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے مفلس بن کے آئیں گے، قلاش بن کے آئیں گے۔ ہم اپنے زبانوں کی حفاظت کریں۔ عصبیت اسلام میں حرام ہے، جیسے شراب کی بوند حرام ہے، جیسے خنزیر کی بوٹی حرام ہے، جیسے خنزیر کی بوٹی حرام ہے، جیسے سود حرام ہے، ایسے عصبیت حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عصبیت سے بالاتار فرمائے۔ دوسری گزارش یہ ہے، یہ مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ بلکہ ہر مدرسہ ہمارا اپنا مدرسہ، ہر مدرسہ ہمارا اپنا مدرسہ ہے، کوئی چلانے والا ہو اس کا، کوئی پڑھانے والا ہو، کوئی صدر ہو، ہر مدرسہ اپنا مدرسہ سمجھو۔ حالات انتہائی خراب ہیں اس وقت دیش میں۔ ابھی کل ہم آسام میں تھے، بنگال اور آسام کا سفر تھا۔ آسام میں 600 مدرسوں کو بند کر دیا گیا، 600 مدرسوں کو بند کر دیا گیا۔ 5 لاکھ، سنو توجہ سے سنو، دل کے کانوں سے سنو، 5,75,000 مسلمانوں پہ ڈی ٹی لگایا گیا۔ ڈی ٹی کے معنی یہ ہے نہ یہ ہندوستانی ہے نہ باہر کے، ان کا راشن کارڈ ضبط ہے، آئی ڈی کارڈ ضبط ہے، ان کا بی پی ایل کارڈ نہیں بنے گا، ان کا کچھ نہیں بنے گا۔ 5,75,000 مسلمانوں کی فہرست ہے جن پہ ڈی ٹی لگایا گیا اور یہ کہا گیا ڈاؤٹ فل ہیں، یہ نہ یہاں کے ہیں نہ باہر کے، ایسے ہی رہیں گے، یہ ایسے ہی رہیں گے یہاں۔ اور کئی لاکھ مسلمانوں کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیا گیا، جہنم میں ڈال دیا گیا، نہ ان سے کوئی مل سکتا ہے نہ ان سے کوئی بات کر سکتا ہے۔ ایسے بڑے بڑے کیمپوں میں مرد عورتیں سب ایک ساتھ زندگی گزارے، ایک ٹائم کھانا ان کو دیا جاتا ہے۔ مدرسوں پہ ننگی تلواریں لٹک رہی۔ کل بیدر کے ایک صاحب نے مجھے فون کیا اور کہنے لگے کچھ لوگ ہمارے مدرسے میں آئے تھے، اساتذہ اور بچوں کے نام لکھ رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے یہ مدرسہ یہاں نہیں چل سکتا، یہاں سے اٹھاؤ کوئی اچھی جگہ اس مدرسے کو شفٹ کرو۔ ننگا نہائے گا کیا، نچوڑے گا کیا؟ مدرسے یہ بہت بڑی دین ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی۔ حضرت تھانوی فرمایا کرتے تھے
دین کی بقا اور دین کی حفاظت کا سب سے بڑا ذریعہ مدرسے ہے. مدرسے کے علاوہ ہم دوسری کسی چیز کو دین کی حفاظت کا ذریعہ تصور نہیں کر سکتے. علامہ سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ ہے، فرمایا کرتے تھے مسلمانوں اگر ہندوستان میں عزت کی زندگی گزارنا ہے تو مدارس کی حفاظت کرو. مدارس یہ دین کے قلعے ہیں، مدرسے محفوظ رہیں گے تمہاری پگڑی محفوظ رہے گی، مدرسے محفوظ رہیں گے تمہاری داڑھی محفوظ رہے گی، مدرسے محفوظ رہیں گے تمہارا جبہ کرتا محفوظ رہے گا، مدرسے محفوظ رہیں گے قرآن محفوظ رہے گا، مدرسے محفوظ رہیں گے تبلیغ محفوظ رہے گی، مدرسے محفوظ رہیں گے اسلام محفوظ رہے گا، مدرسے محفوظ رہیں گے تمہارے بچے تمہاری عورتیں محفوظ رہیں گے. اگر مدرسے محفوظ نہیں رہے تو تمہارا وجود ہندوستان سے ختم کر دیا جائے. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، مدرسے اللہ کی بہت بڑی نعمت ہیں، مدرسے کو غنیمت سمجھو. ہر مدرسہ اپنا مدرسہ، ہم ایک اللہ کے بندے، ایک رسول کے امتی، ہمارا قرآن ایک ہے، ہمارا کعبہ ایک ہے، ہمارا قبلہ ایک ہے، پھر ہم الگ کیسے؟ ہم نے دیواریں بانٹ لیا، دیواریں کھڑی کر دی، یہ میرا مدرسہ، یہ تیرا مدرسہ، یہ میری جماعت، یہ تیری جماعت، یہ اس کی جماعت، یہ اس کی مسجد، یہ میری مسجد. ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے. میں ابھی آسام کے مسلمانوں کے آنسو دیکھ کے آیا ہوں، ان کی طرف دیکھ کے آیا ہوں، ان کا رونا دیکھ کے آیا ہوں، ان کی غربت دیکھ کے آیا. آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، ہم سب ایک ہیں، سب مدرسے ہمارے مدرسے، ہم سب ایک بن کے رہیں گے اور ایک ساتھ رہیں گے. بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. تیسری گزارش یہ ہے، آخری گزارش، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دو. دینی تعلیم. بڑے بڑے بورڈ نظر آئیں گے آپ کو، ہم ڈاکٹر بنائیں گے، ہم انجینئر بنائیں گے، ہم لائر بنائیں گے، ہم پروفیسر بنائیں گے. بعد میں بناؤ، پہلے اپنے بچے کو دیندار بناؤ، پہلے اپنے بچے کو پکا مسلمان بناؤ، پہلے موحد بناؤ اپنے بچے، پہلے نبی کا عاشق بناؤ، بعد میں جو چاہے بنا دو. اگر اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے تو اس کی عمارت صحیح نہیں ہے، اور اگر اس کی بنیاد صحیح ہے تو اس کی عمارت صحیح ہے. پلین میں ایک مسلم صاحب میرے بازو بیٹھے تھے، شکل صورت سے مسلم نظر نہیں آ رہے تھے. میں نے نام پوچھا تو نام بتایا، پوچھا آپ کیا کرتے ہیں تو کہا میں تم جیسے مسلمانوں سے بات کرنا نہیں چاہتا، داڑھی ٹوپی والوں سے بات کرنا نہیں چاہتا. یہ وہ لوگ ہیں جو کالجوں میں پڑھے، ان کو دین سے، دیندار لوگوں سے نفرت ہو گئی ہے. اپنے بچوں کو اللہ کے لیے بچپن سے مدرسے میں ڈالو. بدر عالم میٹھی میرٹھ کے رہنے والے تھے، بدر عالم میٹھی میرٹھ کے رہنے والے تھے، ہجرت کر کے مکہ مدینہ منورہ چلے گئے. وہیں ان کی قبر بنی، جنت المعلا جنت البقیع میں مدفون ہو گئے. وہاں کچھ سالوں کے بعد ان کی قبر کو کھودا گیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا مردے کو آج ہی دفنایا گیا ہے. پھر دوسری مرتبہ ان کو دفنایا گیا، مٹی ڈالی گئی. پھر کئی مہینے کے بعد کھولا گیا تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آج ہی ان کو کفن پہنایا گیا. 3 مرتبہ ان کی قبر کو کھودا گیا، تینوں مرتبہ ان کی قبر محفوظ تھی. چوتھی مرتبہ قبر کھودا گیا تو لوگ ان کے بیٹوں کے پاس آئے، پوچھا تمہارے باپ کی نیکی کون سی تھی، کیا نیکی کرتے تھے؟ 4 مرتبہ قبر کھودی گئی، قبر میں جھوک کے تو محفوظ ہے، کفن بھی میلا نہیں ہوا. تو بچوں نے کہا کوئی خاص عمل نہیں تھا، لیکن ان کے پیروں میں تکلیف تھی، پیر پھیلا کے بیٹھ جاتے تھے. جب کوئی حافظ عالم آتا تھا پیر سکڑ لیتے تھے، کہتے تھے میں اس کے سامنے پیر کیسے پھیلا سکتا ہوں. وہ لوگ پیر نہیں پھیلاتے تھے. ہم زبانیں دراز کرتے علماء حفاظ کے لیے، اللہ کے لیے اپنی زبانوں کی حفاظت کرو. سعودی حکومت نے اخبار میں چھاپا ہندوستان کے ایک عالم جن کا نام بدر عالم ہے، علماء حفاظ کی عزت کرنے کی وجہ سے اللہ نے ان کو قبر میں محفوظ رکھا. آپ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، دنیا میں بھی سکون، آخرت میں بھی سکون. ایک صاحب آئے تھے کچھ دن پہلے، کہہ رہے تھے میرا بیٹا میں زندہ ہوں. ڈیتھ سرٹیفکیٹ لایا بیٹے نے اور پوری جائیداد اپنے نام پہ کر لیا. باپ زندہ ہے، بیٹا کہہ رہا میرا باپ مر گیا، اور ڈیتھ سرٹیفکیٹ لے کے آیا، وہ کہہ رہا میرے باپ کی کوئی جائیداد نہیں، اب میری جائیداد ہے. باپ بھیک مانگتے پھر رہا. بدر کی بات میں آپ کو بولوں، باہر کی نہیں، بدر کی بات ہے. اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بنائیں گے انشاءاللہ. پھر ان مدارس کا تعاون کریں، اپنے سے جتنا ہو سکے آپ تعاون کریں گے. اپنے لیے تو بہت کما رہے ہیں، آخرت کے لیے کمائیے، آخرت کے بینک میں جمع کیجئے. مال وہ ہے جو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو. جو رہ گیا وہ مال نہیں ہے، وہ وارثوں کا ہے. جو رہ گیا وہ دوسروں کا ہے. جو رہ گیا وہ برباد ہے، اس کا حساب دینا پڑے گا. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اللہ دیں گے. حضرت عثمان کا قافلہ ملک شام گیا تھا تجارت کے لیے، واپس آیا، تاجر آئے، کہنے لگے 10 روپے کا مال ہے 12 میں لیں گے. حضرت عثمان نے کہا قیمت بڑھاؤ، کہنے لگے 10 کا مال ہے 15 میں لیں گے. حضرت عثمان نے کہا قیمت بڑھاؤ، کہا 10 کا مال ہے 20 میں لیں گے. حضرت عثمان نے کہا قیمت بڑھاؤ، اس مال کا بھاؤ لگ چکا ہے، اس سے آگے کی قیمت دو گے تو میں لوں گا. تاجروں نے کہا پورے تاجر یہاں ہیں، کون سا تاجر، کس نے آپ کی قیمت بڑھایا؟
حضرت عثمان نے کہا تم گواہ رہو، اللہ نے میرے مال کی قیمت لگایا، ایک کا اللہ 700 دیں گے، یہ پورا مال مدینے کے غریبوں میں تقسیم ہے، اور پورا مال میں نے مدینوں میں لٹا دیا اور مدینے کے بیواں اور مسکینوں کو دے دیا۔ حضرت عثمان نے دن میں مال لٹایا، رات ہوئی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے خواب میں حضور تشریف لائے، جلدی میں تھے، حضرت عباس نے لگام پکڑا، کہا اللہ کے رسول کہاں جا رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا عبداللہ چھوڑو، مجھے جانا ہے۔ حضرت عبداللہ نے کہا کہاں جا رہے ہو اللہ کے نبی؟ کہا عبداللہ چھوڑو، مجھے جنت میں جانا ہے۔ عثمان نے جو آج تجارت کی ہے، اللہ نے عثمان کی تجارت سے خوش ہو کے جنت کی حور سے نکاح کرا دیا۔ عثمان کا ولیمہ ہے جس میں تمام انبیاء شریک ہو رہے ہیں، مجھے جانا ہے عثمان کے ولیمے میں۔ حضرت عثمان نے دن میں سودا کیا، رات میں اللہ تعالیٰ نے بدلا دیا۔ مال ہمارا نہیں، اللہ کی امانت ہے، اس کو دینی کاموں پہ خرچ کرو۔ مدرسے کے بچوں سے گزارش ہے 5 منٹ میں کھڑے ہو جاؤ دستیاں لے کے اور دستیاں پھرا دو پورے مجمع میں، اور آپ سے دل کھول کے گزارش ہے تعاون فرمائیں۔ یہ مدرسے والے بہت بڑے محسن ہیں بیدر والوں کے، یہ مسجد مدرسہ چلا گیا تھا، غیروں غیر تھے یہاں پہ، آج دیکھیے اس میں چمن بنا، دینی تعلیم ہو رہی، یہاں کتنے بچے حافظ قرآن بن رہے۔ اس مدرسے کو ضرورت ہے آپ کی، آپ کے تعاون کی، آپ کے بچوں کی ضرورت ہے، آپ سے دلی گزارش ہے مدرسے کا تعاون فرمائیں۔ اور کھڑے ہو کے کچھ لوگ بولے 1000 روپے دیں گے، کون